السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان 5 چیزوں کو اپنے گھر میں رکھ لو، دولت برسنے لگے گی اور تم پر ہر قسم کا جادو اور بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پھر چاہے آپ تنگستی اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا پھر آپ بہت جلد دولت مند بننا چاہتے ہیں، تو بس ان 5 چیزوں کو لے کر آپ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ پھر دیکھیں کیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے گی۔ یہ 5 چیزیں کون سی ہیں اور ان کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسے کیوں آنے لگتے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک بار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ندی کے کنارے چلتے ہوئے ساتھ والے گاؤں میں جا رہے تھے۔ یہ بابا فرید دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان سمیت ندی کی طرف آ رہا ہے۔ بابا فرید کو یہ سب دیکھ کر کچھ ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ شام کے وقت گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان کے ساتھ ندی کی جانب آ رہا ہے۔ جس کے بعد بابا فرید رک جاتے ہیں۔ جب گاؤں کا موچی اور اس کا پورا خاندان ندی کے پاس پہنچتا ہے تو بابا فرید انہیں آواز دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گاؤں کا موچی اور ان کا خاندان کچھ نہیں بولتے اور چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ جس کے بعد بابا فرید موچی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنی شام کے وقت تم اپنے پورے خاندان سمیت ندی کے پاس کیا کر رہے ہو؟ جس کے بعد وہ موچی رونے لگتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ بابا فرید، ہم غربت اور تنگستی سے تنگ آ چکے ہیں، اب ہم اور جینا نہیں چاہتے، اس لیے میں میرے پورے خاندان میں ندی میں ڈبا کر خودکشی کرنے آیا ہوں تاکہ ہمیں اس غربت اور تنگستی بھری زندگی سے نجات مل جائے۔ جس کے بعد بابا فرید اس کو سمجھاتے ہیں کہ زندگی لینے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جس کے بعد بابا فرید موچی سے مزید کہتے ہیں کہ بس تم 5 چیزیں لے کر اپنے گھر میں رکھ لو، اس کے بعد دیکھنا تمہارے گھر میں غربت اور تنگستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور دولت اور پیسہ آنے لگے گا۔ جس کے بعد موچی ایسا ہی کرتا ہے اور چند دن بعد دوبارہ سے موچی بابا فرید کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ بابا فرید، میرے گھر میں اتنی دولت اور اتنا پیسہ آنے لگ گیا ہے جتنا پہلے کبھی بھی نہیں آتا تھا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلی چیز جو ہے آپ نے اپنے گھر میں رکھنی ہے، جس کے رکھنے سے گھر میں آئی غربت اور تنگستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں رزق، دولت اور پیسے آنے لگیں گے، گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ وہ پہلی چیز ہے سرکہ۔ آپ نے انگوری سرکہ یعنی جو سفید رنگ کا سرکہ ہوتا ہے، اس کو لینے کے بعد ایک مخصوص طریقے سے اپنے گھر پر رکھ لینا ہے۔ کس طریقے سے رکھنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے سرکہ گھر پر رکھنے سے دولت اور پیسے کیوں آتے ہیں اس کو میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں۔ سرکے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہو تو اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ سرکے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس لیے پھر جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں چھاتی، وہاں برکت رہتی ہے اور رزق اور دولت آتی رہتی ہے، کبھی بھی اس گھر میں دولت کا نہیں رک سکتا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سرکے کو آپ اپنے گھر میں ایک خاص اور مخصوص طریقے سے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے قدرتی طور پر جو تیار ہوا انگوری سرکہ ہے وہ لے لینا ہے۔ بازار میں عام طور پر کیمیکل سے تیار کیا جانے والا سرکہ بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے 100% جو قدرتی سرکہ ہوتا ہے، عام طور پر جو حکیموں وغیرہ کے پاس مل جاتا ہے، آپ نے قدرتی طور پر تیار ہوا انگوری سرکہ لینا ہے
اور اسے یا تو اپنے شیشے کی بوتل یا زار میں ڈال کر یا پھر جو سرکہ رکھنے والی چائنا مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان میں ڈال کر اپنے گھر میں رکھ لینا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے چاروں طرف برکت آتی ہے اور رزق اور دولت بارش کی طرح گھر میں آنے لگتے ہیں اور غربت سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ رزق اور دولت میں بے پناہ اضافے کے لیے جس دوسری چیز کو آپ نے اپنے گھر میں لانا ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آپ نے یا تو کسی سادہ کاغذ پر آیت الکرسی لکھ لینا ہے، بازار سے آپ کو بہت سارے ایسے ڈیکوریشن پیسز مل جاتے ہیں یا پرنٹ ہوئی آیت الکرسی مل جاتی ہے، تو اپنے گھر میں آیت الکرسی کو یا تو خود لکھ لینا یا پھر بازار سے آپ نے پہلے سے پرنٹ کی ہوئی آیت الکرسی لے آنی ہے اور اسے آپ نے اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ پر لگا دینا ہے۔ کس جگہ پر لگانا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ گھر پر آیت الکرسی لگانے سے ہوتا کیا ہے۔ جب بھی گھر پر آپ آیت الکرسی لگا لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کا شیطان نہ کوئی دوسرے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، خاص کر گھر میں اس جگہ پر جس جگہ پر آیت الکرسی لگی ہوتی ہے وہاں شیطان کا آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب گھر میں آیت الکرسی لگا لی جاتی ہے تو نہ ہی کوئی شیطان اور نہ ہی کوئی گندا جن ہے جو کہ رزق کی تنگی اور بے برکتی لے کر آتے ہیں، بندشیں اور جادو ٹونا اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ جنات آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے، جس کے بعد آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے گھر پر آیت الکرسی کو لگاتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اس جگہ پر آیت الکرسی کو لگانا ہے جہاں آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو سکے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیت الکرسی کو گھر میں ایسی جگہ پر لگا لیتے ہیں جس کے جانب پاؤں بھی ہوتے ہیں، اس لیے جس کمرے میں بھی آیت الکرسی کو لگائے تو ایسی جانب لگائیں، یعنی ایسی دیوار پر لگائیں جس جانب سر ہوتے ہیں۔ جب آپ لیٹتے ہیں تو اس جانب آپ کے سر ہوتے ہیں اور پاؤں کا رخ دوسری جانب ہوتا ہے تاکہ آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو سکے۔ ویسے گھر میں آیت الکرسی کو لگانے کی سب سے بہترین جگہ جو مین گیٹ ہوتا ہے، یعنی جو مین دروازہ ہوتا ہے، اس کے بالکل سامنے ہوتی ہے۔ رزق اور دولت میں اضافے اور جادو اور بدنصیبی سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جو تیسری چیز لے کر آنی ہے وہ ہے سبز طوطا۔ آپ نے اپنے بزرگوں سے یہ بات ضرور سن رکھی ہوگی کہ جس گھر میں سبز طوطا ہوتا ہے اس گھر میں نہ تو سفلی جادو نہ ہی کالا جادو چلتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی بندش باقی رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام باتیں بالکل بھی بنیادی نہیں ہیں، کیونکہ یہ سبز طوطا ہوتا ہے اس کا رنگ بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے اور سبز طوطے میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ سبز طوطا اپنی آنکھوں سے ان بلاؤں کو اور جناتوں کو دیکھ سکتا ہے جو کہ جادو اور بندش گھر میں لے کر آتے ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی آپ پر جادو کرواتا ہے یا بندش عمل کروایا جاتا ہے، اس جادو کو یا بندش کو اپنے گھر میں لانے کے لیے جنات کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے، جنات اپنے ساتھ جادو یا بندش جو لے کر آتے ہیں، سبز طوطا اس جادو اور بندش کو کھا جاتا ہے۔ اس طرح جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے تو اس گھر میں نہ تو کسی قسم کی بندش ہو سکتی ہے، نہ ہی رشتے کی، نہ ہی کاروبار کے حوالے سے، نہ ہی کامیابی پر، نہ ہی بیرون ملک جانے کے حوالے سے اور نہ ہی گھر والوں پر کوئی جادو چلتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے گھر میں سبز طوطا رکھنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے گھر میں سبز طوطا لائے تو ہر صورت میں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ گھر میں سبز طوطا لا کر اس کی پرواہ ہی نہیں کرنی، اس کے کھانے پینے کا خیال ہی نہیں رکھنا۔ ایسا کریں گے تو آپ کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے گھر میں سبز طوطا اسی صورت میں لائیں اگر آپ گھر میں سبز طوطا لانے کے بعد اس کی خدمت کر سکے، اس کا خیال رکھ سکے، ورنہ لانے کی ضرورت نہیں۔ رزق کی تنگی، نظر بد، جادو اور بندش سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جو
चौथी चीज़ लानी है वह है घोड़े का टापा। आपने भी बहुत से लोगों को देखा होगा कि उन्होंने या तो अपने घर में या फिर अपनी दुकानों के दफ्तरों के घोड़ों का टापा लगाया होता है। अक्सर लोगों ने कील के साथ लगाया होता है तो कुछ लोगों ने धागों या डोरियों की मदद से घोड़े का टापा लटकाया होता है। घोड़े का टापा जो कि घोड़ा अपने पाँव में पहनता है। घोड़े के टापे के अंदर खासियत पाई जाती है कि घोड़े का टापा किसी भी किस्म के नजरेबाद और किसी भी किस्म की बंदिश को घर में दाखिल नहीं होने देता। अक्सर लोग नजरेबाद को बहुत मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन नजरेबाद इतनी खतरनाक चीज़ है कि ये लोगों को राजा से फ़कीर बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नजरेबाद अच्छे खासे जवान सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊँट को हड्डियों तक पहुंचा सकती है। नज़र और बंदिश को मामूली समझने की गलती ना करें चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अच्छी खासी शक्ल व सूरत होने के बावजूद उनका रिश्ता नहीं होता, या पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती, या सख्त मेहनत करने के बावजूद कारोबार नहीं चलता। तो ये तमाम बंदिश की निशानियां हैं और आपने घोड़े का टोपा लाने में ये ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल नया घोड़े का टोपा नहीं लाना, बल्कि आपने इस्तेमाल शुदा घोड़े का टोपा लेना है, यानी वह टोपा जिसे घोड़े ने इस्तेमाल किया हो और इस्तेमाल करने के बाद वह घिस गया हो और मालिक ने उसे निकाल दिया हो, वह घोड़े का टोपा आपने लाना है। और उस घोड़े के यानी इस्तेमाल शुदा घोड़े के टोपे को आपने या तो अपने घर पर लगा लेना है, और अगर आपका कारोबार वगैरह नहीं चलता तो अपने दुकान पर लगा लेना है। पांचवी चीज़ जो घर में रखने से बरकत आती है और रिज़्क और दौलत में बेपनाह इजाफा हो जाता है, वह है नमक की गुठली। नमक की गुठली को आपने कैसे बनाना है वह मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन नमक के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि नमक बुनियादी तौर पर एक मादनी चीज़ है, यानी नमक बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जिसे टूटकर नमक तैयार किया जाता है। जिस तरह हर पत्थर के अंदर कोई ना कोई खुशखुशियत पाई जाती है, इसलिए पत्थरों को अंगूठियों में लगाकर पहनना जाता है। जो नमक होता है उसके अंदर ये खुशखुशियत पाई जाती है कि नमक घर में छाए हुए बुरे असरात को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद घर में हर किस्म की बेबरकती और रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाता है और बरकत ही बरकत पड़ जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमक की बरकत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें, फिर चाहे आप छोटा गोश्त बनाए, लेकिन अगर आप इसमें नमक शामिल ना करें तो छोटा गोश्त भी आपको मज़ा नहीं देगा। लेकिन उस छोटे गोश्त के मुकाबले में ऐसी दाल जिसमें नमक शामिल किया जाए वो आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। यही वजह है कि बुज़ुर्गों का कहना है कि नमक में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, तो नमक को आपने अपने घर में इस तरह से रखना है कि अपने नमक के ढेले ले लेना है। नमक के ढेले आपको आसानी से दुकान पर मिल जाएंगे, यानी ऐसे नमक के ढेले जिन्हें कूटा ना गया हो। आपने दरमियानी साइज़ के ढेले यानी छोटे छोटे साइज़ के नमक के ढेले ले लेने हैं। 2 ढेले आए या फिर 3 ढेले आए, आपने इन्हें एक कपड़े में डालकर पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को या तो अपनी रसोई में या ऐसी जगह पर जहां आप दौलत और पैसे रखते हैं वहां रख देना है। फिर देखें आपके घर में हर किस्म की बेबरकती और खूसियत कैसे ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद आपको घर में, कारोबार में, ज़िंदगी में बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह ज़रूर लिखेगा, और हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।